سبسکرائب کریں اور جوائن کریں مفتاحی دولہ نیٹورک کو نئی نئی اور لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ جو لوگ عقیدت سے آقا کی جشن میں آیا کرتے ہیں، جو لوگ عقیدت سے آقا کی جشن میں آیا کرتے ہیں اور رہتے ہیں جب تک محفل میں رحمت میں نہایا کرتے ہیں، رہتے ہیں جب تک محفل میں رحمت میں نہایا کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ امریکہ کے لوگ چاند پر پہنچے تھے تو اپنے اوپر فخر کرنا شروع کر دیے تھے۔ ناشا کے لوگ جب پہنچے تھے تو چاند کی تصویر کھینچا تھا انہوں نے، اور میڈیا والوں کے ذریعے میڈیا والوں نے ہم کو دکھایا تھا تو پتا کیا چلا تھا کہ چاند کے اوپر بھی کوئی پہنچا ہے، لیکن وہ تو چاند میرے نبی کا کھلونا ہوا کرتا تھا۔ جب پیغمبر اسلام دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ جب پیغمبر اسلام کو سلا کے وہ گھر میں چلی جاتی ہے اور جب باہر آتی تو کیا دیکھتی تھی کہ پیغمبر اسلام کی انگلی جس طرف ہلتی چلی جاتی تھی چاند اور سورج اس طرف بھی ہلنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کا کھلونا چاند اور سورج ہوا کرتا تھا۔ تو اس منظر کو ایک شاعر نے کتنا اچھے انداز میں گڑھا کہ جو لوگ عقیدت سے آقا کی جشن میں آیا کرتے ہیں اور رہتے ہیں جب تک محفل میں رحمت میں نہایا کرتے ہیں، اور جس چاند پر راکٹ کے ذریعے پہنچے ہیں امریکہ والے، ارے اس چاند کو میرے پیارے نبی انگلی سے نچایا کرتے ہیں، چاند کو میرے پیارے نبی انگلی سے نچایا کرتے ہیں۔ جو لوگ عقیدت سے آقا کی جشن میں آیا کرتے ہیں اور رہتے ہیں جب تک محفل میں رحمت میں نہایا کرتے ہیں، اور کیا جانے نجدی وہابی کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا جانے نجدی وہابی کیا شان ہے میرے آقا کی، ارے کنکریوں سے میرے پیارے نبی کلمہ پڑھوایا، کنکریوں سے میرے پیارے نبی کلمہ پڑھوایا کرتے ہیں۔ جو لوگ عقیدت سے آقا کی جشن میں آیا کرتے ہیں، بھائی ذرا سے ایکو کم کر دیجیے، آواز صاحب میں نہیں پا رہی۔ اور ایک اچھے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ نور محمدی میرے سینے میں ڈال دے، نور محمدی میرے سینے میں ڈال دے، قیدی بنا کے مجھ کو مدینے میں ڈال دے، نور محمدی میرے سینے میں ڈال دے، قیدی بنا کے مجھ کو مدینے میں ڈال دے، ارے دنیا کے سارے پھولوں سے مجھ کو نہیں غراض، ارے میرا کفن نبی کے پسینے میں ڈال دے، میرا کفن نبی کے پسینے میں ڈال دے، میرا کفن نبی کے پسینے میں ڈال دے۔ آئیے ہم اور آپ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالی عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر پڑھے قرینے سے، آقا ضرور تشریف لائیں گے مدینے سے، جھوم جھوم کر تشریف پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محب غرامی علی جناب اشفاق صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور ان کی محبت ہے کہ آج محفل میلاد میں آمنے سامنے ایک دوسرے کی زیارت ہو رہی ہے۔ قاری صدام صاحب ایک ایسا انسان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے خیال آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں نبی کا خیال آتا ہے؟ میں نے کہا بالکل آتا ہے۔ تو اس نے کہا نبی کی خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا معاذ اللہ تم کیسی بات کر رہے ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو، نبی کے اوپر ایمان لانے والے ہو، اور نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ہماری اور مکمل ہو جایا کرتی ہے۔ اس شیطان ملعون نے جب یہ الفاظ کہا تو میں نے کہا کہ تم نبی کو یاد نہ کرنا نماز میں، تم نبی کو یاد نہ کرنا نماز میں،
یہ کہہ کر ایک مولوی شیطان ہو گیا، اور جب میں نے یاد کیا نبی کو نماز میں، تو کعبہ بھی میری نماز پہ قربان ہو گیا، کعبہ بھی میری نماز پہ قربان ہو گیا، کعبہ بھی میری نماز پہ قربان ہو گیا۔ بڑی سائلنٹ بیٹھے ہوئے، کیا بات ہے؟ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے کیا؟ کم سے کم بولا کریے، قبرستان میں نہیں بیٹھے ہیں، ہندوستان میں بیٹھے ہیں۔ میں نے قرآن مقدسہ کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان، آج میری ٹاپک ہوگی ایمان۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہم اور آپ پوری دنیا پہ حکومت اور بادشاہت کرتے تھے، پوری دنیا کی حکومت ہماری مٹھی میں ہوا کرتی تھی، پوری دنیا کی بادشاہ ہم تھے۔ لیکن آج زمانہ بدل گیا ہے، آج زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ غلامی، باؤں میں غلامی کی زنجیر باندھی گئی ہے۔ مسلمانوں میں آپ کو بتاتا چلوں، پروردگار نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن مقدس میں جب بھی پروردگار نے ہم سے اور آپ سے کلام کیا ہے تو ایمان والا کہہ کر کلام کیا ہے، ایمان والا کہہ کر پکارا ہے، ایمان والا کہہ کر خطاب فرمایا ہے، ایمان والا کہہ کر پکارا ہے۔ قسم خدا کی جب کافروں کی باری آئی ہے تو 28ویں پارے میں صرف ایک مرتبہ یا ایھا الذین کفروا کہہ کر خطاب فرمایا ہے، لیکن مسلمانوں کی باری آئی ہے، نبی کے اوپر کلمہ پڑھنے والوں کی باری آئی ہے، نبی کے اوپر درود و سلام پڑھنے والوں کی باری آئی ہے، مسجدوں میں اپنے سر کو جھکانے والوں کی باری آئی ہے، رمضان کے مہینے میں پابندی کے ساتھ روزہ رکھنے والوں کی باری آئی ہے۔ تو قسم خدا کی پروردگار نے ایمان والا کہہ کر خطاب فرمایا ہے، ایمان والا کہہ کر کلام فرمایا ہے، ایمان والا کہہ کر مخاطب ہوا ہے۔ آپ پہلے پارے کو اٹھا کر دیکھیں، پروردگار نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا ہے، دوسرے پارے میں دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا ہے، تیسرے پارے کو اٹھا کر دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ پورے قرآن میں جگہ بہ جگہ، پورے قرآن مقدس میں ایمان والا کہہ کر کلام فرمایا ہے، ایمان والا کہہ کر خطاب فرمایا ہے، ایمان والا کہہ کر کلام فرمایا ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان لاتا کون ہے؟ ایمان کی شے کا نام ہے۔ ایمان لانے کے بعد مضبوطی کیا ہوتی ہے؟ ایمان لانے کے بعد اس کا بینیفٹ کیا ملتا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اس کا پاور کیا ہوتا ہے؟ ایمان لاتا کون ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، پروردگار نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس دنیا کو بنانے کے بعد سب کو بسایا ہے، سب کو بسانے کے بعد آخرت میں دو مقامات کو بنایا، ایک کا نام جنت ہے، ایک کا نام دوزخ ہے۔ لیکن جنت میں سب نہیں جائیں گا، ارے جائیں گے تو فقط ایمان والے جائیں گے۔ پروردگار نے حوض کوثر کو بنایا، لیکن حوض کوثر سب کو نہ ملے گا، ارے ملے گا تو فقط ایمان والے کو ملے گا۔ نبی سب کے لیے ہے، لیکن نبی کی شفاعت سب کے لیے نہیں ہے، نبی کی شفاعت ہے تو فقط ایمان والوں کے لیے ہے۔ پروردگار سب کا رب ہے، لیکن سب کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا، اپنا جلوہ نہیں دکھائے گا۔ ارے جو ایمان والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، رب کا دیدار کرے گا، رب کا جلوہ دیکھے گا۔ ارے پتہ کیا چلا؟ یہاں کامیاب ہے ایمان والا، وہاں کامیاب ہے ایمان والا، اپنی قبر میں کامیاب ہے ایمان والا۔ اب کہہ لینے دیا جائے، ارے نبی کا دشمن مرتا ہے تو جلتا ہے، اور ایمان والا مرتا ہے تو مرتبہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ ایمان والا مرتا ہے تو مرتبہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ آپ جب کتاب کا مطالعہ کریں گے تو پتہ کیا چلے گا کہ ایمان جب تک ہم لوگوں کا مضبوط تھا، ایمان جب تک ہم لوگوں کا مضبوط تھا، تب تک پوری دنیا کی حکومت ہمارے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھی۔ اور آج جب ایمان کمزور ہو گیا ہے تو قسم خدا کی ہمارے پاؤں میں غلامی کی زنجیر باندھ دی گئی ہے۔ آخر کون سے ایسے مسلمان اس وقت تھے جو نماز کی پابندی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اپنے سر کو سجدے میں ٹیکتے تھے؟ پروردگار نے ان کے ہاتھوں میں پوری دنیا کی حکومت دے دیا۔ آج بھی تو مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اپنے سر کو سجدے میں ٹیک رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاؤں میں غلامی کی زنجیریں باندھی گئی۔ آخر وجہ کہاں سے آ گئی؟ پتہ کیا چلا؟ جب پڑھا گیا اور دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت کے لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط ہوا کرتا تھا کہ پروردگار کے مقدس گھر سے جب مؤذن حی علی الصلاۃ
حی علی الفلاح کی آواز بلند کرتا تھا تو لوگ اپنے کام کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور کہتے تھے اے کام تو بعد میں ہے، سب سے پہلے ہم جا کے رب کے گھر میں جھکیں گے، رب کے گھر میں عبادت کریں گے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر جو رب کے گھر میں جھک گیا، رب کے سامنے اپنے سر کو سجدے میں ٹیک دیا تو قسم خدا کی دنیا والوں کے سامنے اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایمان سمجھنا چاہیے، ایمان کی مضبوطی کیا ہوتی ہے۔ ایمان آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنے گاڑی پہ بیٹھائیے، میدہوا چوراہے پہ جائیے اور گھر سے فون آ جائے اور پوچھ لے گھر والے نے کہ آپ کہاں ہیں تو کہہ دے گا میں ہرپور میں ہوں۔ اگر گھر والوں نے کہہ دیا کون آپ کے ساتھ میں ہے ذرا اس سے بات کراؤ تو وہ بھی کہہ دے گا ہاں ہاں ہم لوگ ہرپور میں ہیں۔ یعنی آج نوبت ایسی آ گئی کہ ایک جوڑا پان کسی کو کھلا کر اور اس سے جھوٹ بلوا لیا جاتا ہے، ایک تمباکو کھلا کر اس سے ایمان کا سودا کر دیا جاتا ہے، وہ اپنا ایمان لٹاتا ہوا نظر آتا ہے، ایک پلیٹ بریانی کھلا کر اس کے ایمان کا سودا لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پتا کیا چلا کہ آج لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ لوگ ایک پلیٹ بریانی پر اپنے ایمان کو بیچ دے رہے ہیں، ایک کپ چائے پہ اپنے ایمان کو نست و نابود کر دے رہے ہیں، ایک پلیٹ بریانی پر اپنے ایمان کا سودا کر دے رہے ہیں۔ لیکن اس وقت کے مسلمانوں کا ایمان اتنا کمزور نہ ہوا کرتا تھا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے ہیں، لوگ کلمہ پڑھنا شروع ہوئے ہیں، اس وقت بھی مسلمانوں کے دشمن ہوا کرتے تھے، آج بھی مسلمانوں کے دشمن موجود ہیں۔ اس وقت بھی مسلمانوں کے دشمن ہوا کرتے تھے، اس وقت بھی مسلمانوں کو ڈرایا جاتا تھا، اس وقت بھی مسلمانوں کو مارا جاتا تھا، اس وقت بھی مسلمانوں سے کہا جاتا تھا کہ تو نبی کے اوپر ایمان لا رہا ہے، وہ کہتا تھا ہاں ہم نبی کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، تو ظالم یہ کہتے تھے اگر نبی سے محبت کرنا نہیں چھوڑے گا تیرے بچے کے گردن کو اڑا دیا جائے گا، وہ ظالم کہتے تھے اگر نبی سے محبت کرنا نہیں چھوڑے گا تیرے گھر کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، وہ ظالم کہتے تھے اگر نبی کے اوپر ایمان لانا نہیں چھوڑے گا تو تیرے گردن کو اڑا دیا جائے گا۔ لیکن اس وقت کے مسلمانوں کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اتنا پختہ تھا، وہ کہتے تھے ارے ظالم تو مجھے مارنا چاہتا ہے، ہمارے بچے کے گردن کو اڑانا چاہتا ہے، ہمارے گھر کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے، ارے میرے گھر کو جلا ڈال، میرے بچے کو مار ڈال، میرے گردن کو اڑا ڈال، لیکن دل میں یہ گمارا نہ کر رہا میں نبی سے محبت کرنا چھوڑ دوں گا، نبی کے اوپر ایمان لانا چھوڑ دوں گا، نبی سے محبت کرنا چھوڑ دوں گا۔ جب ظالموں نے دیکھا کہ ہم مسلمان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو ان مسلمانوں کو اکٹھا کر کے عرب کی ریتیلی زمین پہ لے جا کر اسی عرب کی ریتیلی زمین پر ان مسلمانوں کو ننگا کر کے ان مسلمانوں کے پشت پر بھاری بھرکم پتھر کو رکھ کر ان کے گردنوں پہ تلوار کو رکھ دیا جاتا تھا اور سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھڑا کر دیا جاتا تھا اور پھر کہا جاتا تھا ارے انسان اب تو نبی سے محبت کرنا چھوڑ دے، اب تو نبی کے اوپر ایمان لانا چھوڑ دے، ارے سامنے دیکھ تیرا بیٹا ہے، کم سے کم اس کے چہرے کو دیکھ کر نبی کی محبت اپنے سینے سے نکال دے۔ لیکن اس وقت کے لوگوں کا ایمان ارے اتنا مضبوط ہوا کرتا تھا کہ لوگ کہتے تھے ارے ظالم ارے میرے پاس تو ایک بیٹا ہے، میرے پاس تو دو بیٹے ہیں، ارے تو میرے پورے خاندان کو لٹا ڈال، میرے پورے خاندان کو نیست و نابود کر دے، لیکن میں کبھی اپنے نبی سے محبت کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ جب ظالموں نے حد سے زیادہ مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کیا تو ان مسلمانوں نے ایک آواز میں یہ پیغام دیا تھا ارے ظالم سن ارے لاشوں کے سمندر ہی بھلے سامنے رکھ دو، ایمان کے شہدائی تو پڑھتے ہی رہیں گے، ارے 100 بار ہمیں زندہ کرو مار دو پھر بھی ارے کلمہ رسول پاک کا پڑھتے ہی رہیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا قسم خدا کی وہ حرام کا 1 روپیہ بھی اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا قسم خدا کی جب آواز اذان کی مسجد سے آوے گی تو اپنے پورے کام کو چھوڑ کر مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے چھوڑ کے چلا جاوے گا۔ لیکن آج ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے،
जिन नौजवानों के दिल में सूरह यासीन की तिलावत वो करते हुए नजर आना चाहिए, आज उन्हीं नौजवानों को देखा क्या जाता है कि 20,000 25,000 का मोबाइल रखे हुए हैं, 10,000 15,000 का मोबाइल रखे हुए हैं, लेकिन तौफीक नहीं होती है कि 5 रुपए की टोपी अपने जेब के अंदर रख के चले। अरे कहाँ गए वो नौजवान जिनके हाथों में 20,000 का मोबाइल है, 25,000 का मोबाइल है, जिन नौजवानों को ये चाहिए था कि सुबह उठकर कम से कम कुरान की तिलावत कर सके, लेकिन आज वो नौजवान जब भी अपने बिस्तर को छोड़ते हैं तो सबसे पहले अपने मोबाइल को देखते हैं, अपने मोबाइल पे आए हुए व्हाट्सएप को पढ़ते हैं, अपने मोबाइल पे आए हुए मैसेजेस को पढ़ते हैं। अरे कसम खुदा की, जब नौजवान अपने ईमान को मजबूत कर लेगा और मोबाइल से दूरी बनाकर अपने आप को रब के घर में जाने के लिए तैनात कर देगा और जब रब के सामने सर झुकाना शुरू कर देगा तो कसम खुदा की परवरदिगार उनके हाथों में हजरत अब्बास अलंबरदार की ताकत अता फरमाएगा। क्या बात है, वाह। हमारे नौजवान किस तरफ जा रहा है? जहां कुत्ता बैठना मुनासिब नहीं समझता है, हमारा नौजवान वहां बैठ के फ्री फायर खेलता हुआ नजर आता है। जहां कीड़े मकोड़े देखा क्या जाता है कि जहां नाली पे कुत्ता अगर बैठेगा तो अपने दुम से उस दुम को हिलाकर साफ कर लेगा, वहां पे हमारा नौजवान बैठ के अपने कीमती वक्त को बर्बाद करता हुआ नजर आएगा। कसम खुदा की, अगर ये नौजवान कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान की तिलावत करने के बाद रब के घर में इबादत करते हैं, तो इनकी दुनिया भी संवर जाती, इनकी आखिरत भी संवर जाती। लेकिन वायरे नौजवानों, इमाम हुसैन क्या पैगाम करबला के मैदान में दिए हैं। इमाम हुसैन ने यह पैगाम दिया है और जब इमाम हुसैन का पैगाम नौजवान अगर चाह ले, सुन ले, उस पर अमल कर ले, तो कसम खुदा की ये नौजवान सोचेंगे कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने गर्दन को लुटाकर, अपने खानदान को लुटाकर, अपने गर्दन को कटाकर आज इस्लाम को बचाया है। तो कसम खुदा की, अगर इस्लाम के ऊपर आंच आएगी तो हम उन्हीं के नाना के उम्मती हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन के ऊपर अपने जानो दिल को निछावर करने वाले हैं। और जब भी ऐसी अगर आफत आ गई तो हम अपना सीना आगे कर कर इस्लाम के परचम को लहराएंगे और जालिमों के ऊपर अपना फतह करके हम कामयाबी और कामरानी करते हुए नजर आएंगे। ईमान जब मजबूत होगा तो ही हम ऐसा कर पाएंगे, लेकिन ईमान जब कमजोर होगा तो आज हमारे मोहल्ले में 2 मस्जिदें हैं। जब मैं आपके वहां इमामत करता था तो 1 मस्जिद हुआ करती थी, आज 2 मस्जिद है। माशाअल्लाह, आपको कहीं दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस महफिल में बैठे हों और ऐशा की नमाज पढ़ के बैठे हों। शायद ही अगर देखा जाए तो 5 से 10 लोग ऐसे होंगे जो ऐशा की नमाज पढ़ के बैठे हो महफिल मिलाद में नबी का जिक्र सुनने के लिए। मुसलमानों, आखिर आपका ईमान कहाँ चला गया है? आपका ईमान, आप अपने ईमान का सौदा कैसे कर रहे हैं? आप अगर आप दुनिया में ईमान को मजबूत कर लिए तो मैंने कहा कि एक काफिर जब मरता है तो दुनिया में उसको जला दिया जाता है, लेकिन ईमान वाला जब दुनिया से जाता है तो परवरदिगार उसके मकाम को, उसके रुतबे को, उसकी इज्जत को बढ़ा दिया करता है। आप पूछेंगे अख्तर रजा कैसे बढ़ा दिया करता है? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप जब मस्जिद में जाते होंगे नमाज अदा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते होंगे, आप वजू कर लेते होंगे, वजू करने के बाद जब नमाज का वक्त हो जाया करता होगा तो आप अपने इमाम के पीछे नमाज पढ़ते होंगे, आप कारी सद्दाम साहब से मिलने जाते होंगे, आपका अकीदत है, आपका मोहब्बत है, तो आप कारी सद्दाम साहब के पीछे पीछे चलते हुए नजर आते होंगे, आप कारी रौनक साहब की बारगाह में हाजिर होते होंगे, उनके पीछे पीछे आप चलते हुए नजर आते होंगे। एक ईमान वाला है, जब तक दुनिया में जिंदा है इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, कारी कुरान के पीछे चल रहा है, आलिम दीन के पीछे चल रहा है, अपने पीर साहब के पीछे चल रहा है। लेकिन वाहिर खुदा, वही ईमान वाला जब तक दुनिया में जिंदा है इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, कारी कुरान के पीछे चल रहा है, आलिम दीन के पीछे चल रहा है, मुफ्ती साहब के पीछे चल रहा है, अल्लामा साहब के पीछे चल रहा है। लेकिन वही ईमान वाला है, अगर कभी भाई से झगड़ा हो जाया करता है, ओ भाई अपने भाई को कह दिया करता है, ऐ मेरे भाई आज के बाद तू मेरे घर पे ना आना, आज के बाद मैं तेरे चेहरे को नहीं देखूंगा, वही ईमान वाला है। अगर किसी दौलत वाले के घर पे चला जाता है, वो दौलत वाला बाहर निकलता है, लेकिन उसको तौफीक ना होती है वो कुर्सी देकर उस ईमान वाले को बैठा ले, कसम खुदा की वो ईमान वाला जब तक दुनिया में
زندہ تھا اس کی کوئی تعظیم نہ کی گئی, اس کی کوئی عزت نہ کی گئی. وہی ایمان والا ہے. جب راستہ رکھ کے چلتا ہے تو لوگ اس کو پتھر مارا کرتے ہیں, اس کے اوپر کنکر مارا کرتے ہیں, لیکن وہی ایمان والا جب تک دنیا میں زندہ ہے اس کی کوئی قدر نہ کی گئی, اس کی کوئی عزت نہ کی گئی, لیکن جب اس کی روح دنیا سے پرواز ہو جایا کرتی ہے, اس کا انتقال ہو جایا کرتا ہے, تو جو کل تک پتھر مارا کرتے تھے وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں, اور آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں اے میرے دوست تم اس کو نہلا رہے ہو, اگر نہلا رہے ہو اس کے اوپر پانی جب ڈالنا تو آہستہ آہستہ ڈالنا, اگر اس کو کروٹ بدلنے کی باری آتی ہے تو وہی لوگ کہتے ہیں ارے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس کی کروٹ کو بدلنا, اگر کوئی صابن لگاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آہستہ آہستہ اس کے بدل پہ صابن لگانا, اس کے بدن کو پوچھا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں آہستہ آہستہ اس کے بدن کو پوچھنا. جو بھائی کل تک اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہ تھا وہ بھی بھائی آگے بڑھے گا.